दोस्तों हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोच के अंदर एक ख़ास वाइब पाई जाती है और वो वाइब आपको सीनियर सिटीज़न से लेकर छोटे सिटीज़न्स तक मिलेंगी। मेरा मकसद ये है कि उस सोच को सही रास्ते पर लाया जाए और वो सही रास्ता ये है कि जो पाकिस्तानी चाचे हैं उनकी सोच को दुरुस्त किया जाए। ये नामुमकिन बात है। इसीलिए मुझे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मैं मोस्टली पाकिस्तान के स्ट्रक्चर और कवानीन को लेकर और पॉलिसी मेकिंग को लेकर पॉलिसी मेकर्स या लेजिस्लेटर से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ। लेकिन मीनवाइल मेरे सामने कुछ ऐसी मिसालें आ जाती हैं जहाँ पर मुझे बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे चचे और अंकल्स उनकी सोच क्या है। आइए मुलाखता करते हैं इसी तरह की एक मिसाल। यहाँ पर नबी साहब पंजाब का सारा एरिया है। इसमें जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, उस बरेलवी मकतबा फ़िक्र को जिस तरीके से एक रोशनी दिखाई थी मौलाना खादम हुसैन रिज़वी साहब ने, और उसके बाद उनके बेटों के पास ये ट्रांसफ़र हुई सारी की सारी इमारत। तो ये सारे का सारा जो एरिया हम देखते हैं, मौलाना खादम हुसैन रिज़वी मंज़र-ए-आम के ऊपर आए, और जिस तरीके से वो एक कादरुल कलाम, शोला बयानी उनकी शख्सियत का पूरा ऑरा, और उनका चल ना पाना, और एक व्हील चेयर के ऊपर इतनी बड़ी तहरीक को मुनज़्ज़म करना, तो इस सब ने मुआशरे को बिल्कुल यकदम हैरान कर दिया था। और बिल्कुल मंजरनामा ही आप कह लें कि तब्दील हो गया था। और जिस तरीके से उन्होंने जो एंकर पर्सन थे, उनको भी जिस तरीके से उन्होंने शटअप कॉल्स दी उस वक्त, तो एक बड़ी हाइप क्रिएट। तो ये चचा हजरात फरमा रहे हैं, ये चाचू सबसे पहले बात याद रखें, ये जमात इस्लामी के हैं। जब मैंने इनकी वॉल देखी तो ये जमात इस्लामी के मेंबर हैं या रुकन हैं। तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें, मजहबी जमातें बनती हैं और फ़िरके बनाए जाते हैं, वो तमाम की तमाम जमातों में पाए जाने वाले पाकिस्तानी ज़्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अपनी कन्फ्यूजन में, ये हालांकि जमात इस्लामी के हैं और जमात इस्लामी की तरफ से कोई ऐसा स्टैंस नहीं आया कि हम टीएलपी को सपोर्ट करते हैं, उनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। लेकिन इन साहब को किसी ने गाइड किया है या किसी ने इनको इंस्ट्रक्ट किया है या एडवाइस किया है, और जो एडवाइस करने वाले हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। तो बहरहाल इनको किसी ने एडवाइस किया है कि अब तुमने इस तरह से पॉडकास्ट करनी है और इस तरीके से लोगों को अब इस तरफ लेकर जाना है। तो अब हुआ क्या है, बेसिकली पाकिस्तान में जो खिचड़ी आपने पका दी फ़िरकों के नाम पर और मज़हब के नाम पर, ये उसको तेज़ करने के लिए आया है चाचा। ये चाचा जी पढ़े लिखे हैं, अंकल पढ़े लिखे हैं और बड़े ही मतलब एजुकेटेड लग रहे हैं, ज़ाहिर है। लेकिन इनकी एजुकेशन देखें किस टाइप की है। पहले ये कह रहे हैं कि जो शख्स टीएलपी का फाउंडर था, वो बड़ा दिलेर आदमी था और बड़ा नॉलेजफुल आदमी था। तो क्या मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो शख्स ये बैठकर कहता है मिंबर पर कि तेरी भैन दी सिरी, ठीक है, ओ खंजीर, ओ दल्ले, ठीक है, नबी के नाम पर, और फिर जो शख्स मिंबर पर बैठकर जो उससे सवाल किया जाता है उसका जज्बाती जवाब देता है, ठीक है, फिर वो ये कहता है कि जो दूसरे फ़िरके की अज़ान है उसका कोई अदब नहीं है, ये खंजीरों और सूरों की अज़ान है, तो इसका इनकी अज़ान का भी अदब नहीं है। तो चलिए ओ भाभियां दी अजान है दा केड़ा अदब है ये ते सूर दे सूर। ये सारी सोच याद रख लें, बरेलवियों की जड़ है। बरेलवी जो मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान में पाया जाता है, उसकी उसके इल्म की ये बुनियाद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जो कि 1895 में जिन्होंने अपना बरेलवी सेक्ट कायम किया, ये पौधा वहाँ से लगा। और जमात इस्लामी का ये बंदा जो है, गुराया या पता नहीं इस तरह की बड़ी ज़ातें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो इसकी मेंटालिटी ये है कि ये जो खादिम रिजवी था, ये टीएलपी के फाउंडर जो थे, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ यकीनन बात की होगी, वो मैंने भी की है। लेकिन उस सोच के ख़िलाफ़ ये कोई बात नहीं अब कर रहा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कोई मुनाफ़क़त है या सियासत के चक्कर में कोई मतलब गिटमिट हो रही है? क्योंकि ये जितनी भी तंज़ीमें, और कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी सोच आपकी पाई जाती है, ये सोच ऊपर से लेकर नीचे तक प्रिवेल करती है। आपके ख़ासकर बाबों में, आपके अंकल्स में ये सोच है, मौजूद है। अगर ये सोच ना होती तो ये पाकिस्तान कब का कब से कहाँ तक पहुँच चुका होता। ख़ैर पाकिस्तान को आगे बढ़ने में बहुत सारी जो है वो समझ लें कि चैलेंजेस का भी सामना है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के आस-पास जितने ममालिक हैं, सिवाय चाइना के, वो तमाम के तमाम अंडर डेवलपमेंट हैं। मतलब वो ख़ुद एक लड़ाई का शिकार है।
تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ بھی اس پر بھی اثرات آتے ہیں۔ تو پاکستان کا اصل ٹریک یہ تھا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے، پاکستان میں جو جھوٹ ہے، جھوٹ سازی ہے، جیل سازی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ جو انکل اس طرح کے آتے ہیں، ان انکل کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ یا مطلب سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ نفرت نہیں ہے، لیکن جو مائنڈ سیٹ اور جو اسکول آف تھاٹ، جو غلط ذہن سازی غلط بنیادوں پر آپ نے پاکستان میں کر دی ہے، اس کی بات اس پر بیسیکلی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، یہ صاحب، یہ انکل جو ہیں، یہ کوئی لیجسلیٹر نہیں ہے یا پالیسی میکر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے اندر ایک سیاسی، سمجھ لیں کہ ایک سیاسی رول رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ یہ پالیسی میکرز، یا جس طرح حافظ نعیم الرحمان ہے کراچی کا، تو یہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تھوڑے سے سمجھ لیں کہ وہ ایک لیجسلیٹر یا پالیسی میکر لائن میں آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں جتنے پالیسی میکرز ہیں اور لیجسلیٹرز ہیں، ان کو ایک خاص سوچ دی جائے جو کہ صحیح ٹریک کی طرف ان کو لے جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ صاحب دوسری ویڈیو میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو وزیر تعلیم ہے آپ کا، میرے خیال سے رانا اس کو کہتے ہیں، اور یہ پی ایم ایل نون کا ہے۔ مجھے خیر کسی پارٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ میں کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن وہ وزیر تعلیم ہے، بہرحال وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ریفارمز کر رہے ہیں، اگر تو وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ چاچو بیچ میں ٹپک کر ان کو ایک یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا نے جمعہ نہیں پڑھا۔ رانا یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر بچے بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ماں، کوئی باپ اور کوئی بہن اور کوئی بیٹا اگر یہ کہے کہ میری بہن کو کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی باپ یہ کہے کہ میری بیٹی کو کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی بھائی یہ کہے کہ میری بہن کو کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو رانا صاحب بھاٹی چوک کے اوپر مجھے پھانسی دے دیجیے۔ کس تہذیب کے نمائندے ہیں آپ؟ مغرب کا ایجنڈا ہے یہ، امریکہ کا ایجنڈا پوری نہیں۔ یہ کام رانا سکندر کے علاوہ جارج براؤن 2004-5 میں کوشش کر چکا، امریکن کونسلیٹ تھا جو یہاں لاہور کے اندر کہ یہاں موسیقی کے ڈپارٹمنٹ کھلے۔ یہ ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں جن کا نام رانا سکندر حیات ہے۔ بھائی پھر حسین کا تعلق ہے۔ پچھلے دنوں ہیلے کالج میں پنجاب یونیورسٹی کے دورے پہ گئے، وہاں طلبہ نے کچھ سوالات کیے، آئیے ان کا جواب سنتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ کسی بچی کو وہاں پہ امن سے رہنے نہیں دیا تھا کہ تم کیوں اس کے ساتھ بیٹھی ہو، تم نے کیوں یہ پہنا، کون ہوتے ہیں؟ اب میں نے نہیں آج جمعہ پڑھا، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آپ یہ ہمارے پنجاب اب اس بنیاد پر اس چچا نے اپنی ویڈیو میں یہ ہیڈنگ لگائی ہے کہ یہ جو رانا ہے یا وزیر تعلیم ہے، یہ کوئی یہودی ایجنٹ ہے۔ سیم اسی طرح کے نعرے آپ اپنے حکمرانوں کے خلاف پوری قوم کے لوگ لگاتے رہتے ہیں، جس طرح نواز شریف ایجنٹ ہے، پھر عمران خان ایجنٹ ہو گیا، پھر فلانا ایجنٹ ہو گیا۔ تو یہ اختیار چچا کو کس نے دیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے، فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں ملاپ کی یا لڑکوں سے ملنے جلنے کی، تو کیا کوئی ماں باپ ایسا چاہیں گے؟ زنا کرنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ چچا بات کو گھما رہا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرے بچے ہیں اور وہ باہر کہیں میل جول کرتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اس کی بچی دیکھیں کہاں ہے۔ سب سے پہلے اس کی بچی دیکھیں یا اس کے بچے دیکھیں وہ اختلاط کر رہے ہیں، مطلب اختلاط سے مراد زنا نہیں، مطلب بات چیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تو وہ بات چیت کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ لیں۔ دوسری بات یہ صرف اس چچا کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے میجورٹی انکلز اور چچاؤں کی سوچ ہے جو کہ بنائی گئی ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ یہی چچا جب دبئی جاتے ہیں نوکری کرنے، یہ بہت سارے پاکستانی چاچے یہ باہر کے ملکوں میں یا اسلامی ممالک میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ہوتے ہیں، لیکن لیجسلیشن پر، قوانین پر کوئی شخص تنقید نہیں کرتا۔ کسی وزیر پر تنقید کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو ایسے چچا یہاں پر نہیں بولتے، لیکن پاکستان میں یہ ایک وزیر کو یہ اعتراض کر رہا ہے، وزیر کے ایمان پر اعتراض کر کے اس کو ایجنٹ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جب تک نارم آپ کے ماحول سے یا معاشرے سے ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کا ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، فار ایگزامپل میرے بچے کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، میں اپنے بچوں کو ایک حد تک سمجھا سکتا ہوں، اخلاقی تعلیم ان کو دے سکتا ہوں، ایک شعور دے سکتا ہوں، لیکن اگر بچے پسند کی شادی کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اختیار میں، پیرنٹس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب بھی بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے، اور خدا کے نبیوں کا اور جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ حکمت عملی سے، سیاست اور حکمت عملی سے آپ نے دوسرے کو شعور منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چچا نے اتنی سی بات پر اس وزیر تعلیم کو ایجنٹ کہہ دیا ہے۔
تو خیر یہ جماعت اسلامی جو ہے، میری ایک ویڈیو تھی جس میں نے مینشن کیا تھا کہ جماعت اسلامی خود جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کرتی رہی ہے جہادی پیدا کرنے میں۔ ابھی تک مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کا نظام بدلنا ہے تو پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے کسی بھی ایسی جماعت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے آپ کے گٹر کھولیں، چاہے سڑکیں ٹھیک کریں۔ سڑکیں ٹھیک کرنے سے اور گٹر کھولنے سے بہرحال نظام تبدیل نہیں ہوتے، نظام تبدیل ہوتے ہیں ساؤنڈ پالیسیز سے، ایک مائنڈ سیٹ سے، اور ایسے حکمرانوں پر اعتبار اور ایسے پالیسی میکرز پر اعتبار نہ کریں جو کہ کسی وزیر کے اچھے کام کو اس بات سے ریجیکٹ کر دیں کہ یہ جو وزیر ہے یہ تو جو ہے اسلام کا مخالف ہے، یہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ سارے بے بنیاد مفروضے ہیں۔ تیسری بات، یہ چچا مزے کی بات یہ ہے کہ جو چچا اپنے وزیر کو، اپنے مسلمان وزیر کو جو گھر میں ریفارمز کر رہا ہے یا تعلیم کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مجھے ویسے پی ایم ایل نون پر کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہے پاکستان کی ریفارمز کو لے کر، لیکن اگر کوئی وزیر تعلیم ہے، رانا ہے، جو بھی ہے، وہ ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے، پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کہنے کی بجائے، اس پر فخر کرنے کی بجائے، یہ چچا اس زہران ممدانی پر فخر کر رہا ہے جو 10,000 میل دور امریکہ میں ایز اے مسلمان میئر آف نیو یارک سٹی مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کی وال پر یہ ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم زہران ممدانی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پہلا مسلمان بنا ہے۔ ارے بیوقوف انسان، زہران ممدانی اس معاشرے میں میئر بنا ہے جہاں پر پردے کے لیے آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، کو ایجوکیشن پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں جو ہے وہ مسلم میئر بنا ہے جہاں پر ٹی ایل پی جیسی جماعتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگا کر انسانی جان لینے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اس معاشرے کا مسلمان میئر بنا ہے۔ تم کس بات پر فخر کر رہے ہو؟ فخر کرنا ہے تو اپنے وزیروں پر کرو جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسی سوچ سے باہر آئیں۔ تو ایسی سوچ آپ کے معاشرے کو کسی بھی طرف لے کر نہیں جائے گی، بلکہ آج تک آپ کی جتنی تباہی ہوئی وہ اسی سوچ کی بنیاد پر ہوئی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔